نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل چھلنی ہوئے ہیں۔ فضل الرحمان کی جانب سے کہا گیا کہ مسلمان کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بارے ایک لفظ بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے OIC سے بھارت کے خلاف سخت ایکشن کا مطالبہ کیا ہے۔ عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ مودی حکومت کی سرپرستی میں مسلمانوں پر حملے کرائے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ تمام مسلمان آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت اور انتہائی تعظیم کرتے ہیں۔ افسوس اسلاموفوبیا پالیسیز پر بھارت کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ OIC بھارت کے خلاف ایکشن لے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے بھی BJP رہنما کے توہین آمیز بیان کی مذمت کی ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ سراج الحق نے کہا کہ بھارتی حکمران پارٹی کا ترجمان کھلے عام گستاخی کا مرتکب ہوا ہے۔ عالم عرب چیخ اٹھا ہے، بھارت کے خلاف سخت احتجاج ہوگا۔ سراج الحق کی جانب سے اہم بیان سامنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہیں۔ سراج الحق کی جانب سے بھی کہا گیا کہ بھارتی حکمران پارٹی کا ترجمان کھلے عام گستاخی کا مرتکب ہوا ہے۔ توہین آمیز بیان کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ بھارتی حکمران جماعت اسلام کے خلاف منظم کارروائیوں میں ملوث ہے۔ OIC کی جانب سے کہا گیا ہے کہ BJP ترجمان کا بیان اسلام کے خلاف نفرت اور بدسلوکی پر مبنی ہے۔ بھارت مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائے۔ اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو OIC کی BJP رہنما کے توہین آمیز بیان کی سخت مذمت۔ بھارتی حکمران جماعت اسلام کے خلاف منظم کارروائیوں میں ملوث ہے۔ OIC نے کہا ہے کہ BJP ترجمان کا بیان اسلام کے خلاف نفرت اور بدسلوکی پر مبنی ہے۔ OIC کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ بھارت مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائے۔ اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے یہ اہم بیان سامنے آیا ہے۔ تو OIC نے بھی BJP رہنما کی توہین آمیز بیان کی سخت مذمت کی ہے۔ BJP رہنما کا توہین آمیز بیان۔ تہران میں بھارتی سفیر کی طلبی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے بیان پر ایران کا سخت احتجاج۔ ایرانی وزارت خارجہ کا BJP ترجمان کو سخت سزا دینے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے۔ تو پوری مسلم امہ یکجان ہے۔ BJP رہنما کا توہین آمیز بیان۔ ایسے میں تہران میں بھی بھارتی سفیر کی طلبی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے بیان پر ایران کا سخت احتجاج سامنے آیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا BJP ترجمان کو سخت سزا دینے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں انڈس ہسپتال کے لیے فنڈز فراہم کرنے والوں کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ انہی لوگوں کی وجہ سے اس ہسپتال کے خواب کو تعبیر ملی۔ اس موقع پر گوہر اعجاز نے 5 سال میں 10 ارب روپے دینے کا اعلان کیا اور کہا کہ وہ ہر جگہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہسپتال میں 100 بیڈز کا ڈائلیسس سینٹر بھی بنا رہے ہیں۔ لاہور میں ہسپتال جو یہ چلا رہے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ ان کی طرف سے، ان میں سے کوئی تنخواہ نہیں لیتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ماڈل کو آج انہوں نے عملی شکل دی ہے اور اربوں روپے جو انہوں نے اپنی محنت سے کمائے ہیں، اربوں روپے انہوں نے ڈونیٹ کیے ہیں۔ ہماری طرف سے کمٹمنٹ ہے وزیر اعظم صاحب کو اوپن چیک کی، کسی فکسڈ اماؤنٹ کی نہیں، اور ہم ہر جگہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کریں۔ اٹس این اوپن چیک، 2 ارب روپے ہم انڈس ہاسپٹل نہیں، میں اوپن چیک نہیں، کلوز چیک چاہتا ہوں۔ اور اس ہاسپٹل کو چلانے کے لیے اس کے بعد جیسے کرشی صاحب نے کہا، بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ چلانا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ تو اس کے اندر ہم 100 بیڈ کا ڈائلیسس سینٹر بنا رہے ہیں جیسے آپ کا خواب ہے، اور اس میں سالانہ ارب روپے دے رہے ہیں۔ 5 سال میں 10 ارب آپ کے نام آ گئے۔ الحمدللہ، بس ہو گیا جی، مہربانی، بہت شکریہ آپ کا۔ تو یہ اب اوپن نہیں، دس از اے کلوز ٹرانزیکشن۔
تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف پنجاب میں ضمنی الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی۔ ضمنی انتخابات شفاف نہ ہوئے تو جنرل الیکشن جو جلد ہونے والے ہیں ان پر بھی سوال اٹھیں گے۔ عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو شدید رد عمل آئے گا۔ کارکن ایسی صورت میں کسی کال کا انتظار نہ کریں۔ مذاکرات کی حامی ہیں لیکن مسلط حکمرانوں سے کیا بات کریں، وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ پنجاب میں جو 20 ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، تحریک انصاف بھرپور طریقے سے ان میں حصہ لے گی۔ الیکشن کمیشن پر یہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان الیکشنز کو شفاف بنائیں، اور اگر وہ ناکام دکھائی دیے تو جنرل الیکشن جو ہونے ہیں اور ان قریب ہونے ہیں ان پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا۔ رانا ثناء اللہ سابق وزیر اعظم اور ملک کی سب سے مقبول جماعت کے سربراہ کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس سے بڑی سیاسی حماقت ہو نہیں سکتی، یہ غلط فہمی میں ہے۔ ہمارے کارکنان ایسی حرکت، یہ امپورٹڈ حکومت، مسلط کردہ حکومت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو آپ نے اپنا رد عمل فی الفور دینا ہے۔ معاشی صورتحال کے بارے میں ایک تشویش کی لہر ہے۔ افراط زر ایک نئی حد کو چھونے والا ہے اور کچھ ماہرین سمجھتے ہیں کہیں یہ 25 سے 30% افراط زر کو نہ چھو جائے۔ وہ پولیس افسران جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے، تشدد کیا ہے، ہم نہ صرف ان کی نشاندہی کریں گے، ان کے خلاف کارروائی کریں گے، ان کے خلاف کیسز رجسٹر کروائیں گے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں لاہ عمل طے کر لیا گیا ہے۔ موجودہ حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ الیکشن ہی مسائل کا واحد حل ہے۔ انتخابات کی تاریخ کے سوا کسی معاملے پر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ استعفوں کی تصدیق کے لیے اسپیکر کے سامنے کوئی پیش نہیں ہوگا۔ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو اس کی اسٹریٹجی بھی بنائی گئی ہے، اور جو سب سے بڑی بات کی گئی کہ کسی قیمت پر بھی موجودہ حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور الیکشن ہی واحد حل ہے۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ الیکشن کے علاوہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات کسی سے نہیں ہوں گے۔ جو انہوں نے 25 تاریخ کو ظلم کی انتہا ڈالی ہے، اور جو شیر علی کہتا ہے کہ یہ 22 افراد کا قاتل ہے، اگر یہ عمران خان کو گرفتار کریں گے تو میرے خیال میں پھر اس ملک میں کچھ اور ہوگا۔ یہ فیصلہ دیا گیا کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، اس اسپیکر کو نہیں مانتے اور اس گورنمنٹ کو نہیں مانتے، اس لیے کوئی پیش نہیں ہوگا اسپیکر کے پاس۔ سیکنڈلی تحریک کے بارے میں کہ مہنگائی کی جو صورتحال ہے کہ 60 روپے پٹرول بڑھا ہے، 100 روپے دال بڑھی ہے، 200-250 روپے گھی بڑھا ہے، اور 60 روپے 9 روپے بجلی بڑھی ہے، یہ ساری باتیں، اور 45% گیس، یہ ساری مہنگائی کے خلاف پوری تحریک چلائی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کو قانون کے مطابق سیکیورٹی دی گئی ہے، ضمانت ختم ہونے پر یہی سیکیورٹی ان کو گرفتار کر لے گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران نیازی پر ہنگامہ آرائی وفاق پر حملوں کے جرائم کے تحت درج 2 درجن سے زائد مقدمات ہیں۔ عدالتی ضمانت ختم ہونے پر قانون کے مطابق فراہم کی گئی یہی سیکیورٹی عمران نیازی کو بڑی خوش اسلوبی سے گرفتار کر لے گی۔ انہوں نے کہا کہ خونی مارچ کا اعلان کرنے والا خود ہی مارچ کے دن سویا رہا۔ شیخ رشید یہ بتائیں وہ 25 مئی کو کہاں تھے؟ لیگی رہنما عطا تارا نے کہا ہے کہ عمران خان نے ایمنسٹی اسکیم سے اپنے لوگوں کو نوازا، رشوت میں حاصل کروڑوں روپے کے ہیرے دبئی میں بیچے گئے اور منی لانڈرنگ کی گئی۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں سابق حکمرانوں کا کچا چٹھا کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے اقتدار کے پہلے ہی سال میں ایمنسٹی اسکیم کے تحت چھوٹ دی، بورڈ آف ریونیو میں اپنے لوگ ویل پلیسڈ کر کے، تو یہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے تحت جو چھوٹ دی وہ صرف اور صرف ذاتی دوستی کی بنیاد پر دی۔ پنجاب کے اندر خصوصی طور پر افسران کی تعیناتیاں کی گئیں، وہ بھی پیسوں کے عوض کی گئیں۔ سی ایم سیکریٹریٹ کو
پیسے بنانے کا ایک ذریعہ بنایا گیا. دبئی میں ڈائمنڈ بیچے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا ہم نے جولری بیچی ہے جس کے عوض یہ پیسے آئے ہیں. وہ پیسے رشوت کے پیسے ہوتے تھے. کروڑوں کے ڈائمنڈ بیچے اور وہ پیسے بلیک منی کو وائٹ کیا گیا. چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگاتے تھے. آپ سے بڑا چور عمران نیازی صاحب پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا. اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہے جو رشوت کی مد میں, جو کمیشنز کی مد میں, جو کک بیک کی مد میں یہاں پہ مافیاز کو پروان چڑھایا گیا. عمران نیازی صاحب کو یہ جواب دینا ہوگا. ان کے کچے چھٹے ہم پہلے سے جانتے تھے اور اب جو ہے وہ ان کے ثبوت جو ہے وہ باری باری واپس آ رہے ہیں. پی پی رہنما شرجیل میمن نے کہا ہے کہ عمران خان ملک کے ساتھ خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. ایک نااہل شخص کرسی چھن جانے پر جو نامناسب زبان استعمال کر رہے ہیں اسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا. وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. عمران خان ملک میں ایک خطرناک قسم کا کھیل کھیل رہے ہیں. عمران خان چاہتے ہیں کہ ملک میں ملک کی اداروں کے خلاف کوئی گھناؤنی سازش کرے. اس کا غرض عمران خان کا صرف اور صرف اپنی کرسی کے لیے ہے. ایک نااہل, ایک جاہل اور ایک خود غرض شخص اپنی کرسی جانے پہ جو زبان استعمال کر رہا ہے, کیا ایسے شخص کو پاکستان میں سیاست کرنے کا کوئی حق ہے؟ کسی بھی صورت میں ایسی کوئی چیز برداشت نہیں کی جائے گی جس سے ملک کی ساکھ کو یا خدا نخواستہ ملک کے خلاف کوئی سازش سامنے آئے. وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان قائرہ کا کہنا ہے کہ نیوٹرل فی الحال نیوٹرل ہی ہیں. امید ہے وہ نیوٹرل ہی رہیں گے. جنرل الیکشن اگست 2023 میں ہونے کے امکانات ہیں. گجرات میں گفتگو کرتے ہوئے قمر زمان قائرہ کا کہنا تھا کہ قافلے کے ایک حصے نے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود ہی کرنا ہے. مسلم لیگ دونوں پیپلز پارٹی کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. موجودہ حالات کے پیش نظر کوئی ایک پارٹی ملک کی مشکلات کا حل نہیں نکال سکتی. نواز شریف اور آصف علی زرداری کی خواہش ہے آئندہ 10 سال تک اکٹھے چلا جائے. وزیر اعظم کے مشیر نے کہا کہ تیل, گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھانے کے لیے پریشر تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ عمران نیازی جن کو نیوٹرل رہنے کا طعنہ دے رہے ہیں ان کا آئینی کردار نیوٹرل رہنا ہی ہے. حمزہ شہباز کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ اگر ادارے اپنی آئینی ذمہ داری نبھائیں تو پاکستان 3 حصوں میں تقسیم اور نیوٹرل رہنے کا طعنہ دیا جاتا ہے. ذاتی مفادات اور انا کی خاطر پاکستان کی سفارتی تعلقات کو داؤ پر لگا کر عمران خان اصل سازش کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ 3.5 سال کی ناکام معاشی, داخلی اور خارجہ پالیسی کے ذمہ دار صرف پی ٹی آئی چیئرمین ہیں. عوام ان کے پاکستان دشمن گھناؤنے کردار سے بخوبی واقف ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے گورنر بلیغ الرحمان نے ملاقات کی. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا. گورنر پنجاب نے ماڈل ٹاؤن میں وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی. باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی گئی. سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا. عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات پر بات چیت ہوئی. ملاقات میں پنجاب اسمبلی کے آئندہ اجلاس پر بھی مشاورت ہوئی. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ پیٹرول کی مد میں بچت کا حکومتی اعلان صرف سیاسی شعبہ بازی ہے. سرکاری پیٹرول کے پیسے کرپٹ حکمرانوں کی جیب میں جائیں گے. چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ کرپٹ حکمران سیاسی شہرت کے لیے ایسے ڈرامے کرنے کے بجائے عوام کی زندگی کو آسان بنائیں. پیٹرول, بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ عوام کے لیے پریشانی کا باعث ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں اتنا ہوشربا اضافہ نہیں دیکھا. جعلی امپورٹڈ حکومت کے فیصلے معیشت اور عوام کو لے ڈوبیں گے. تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس سے قبل بنیگالہ پہنچنے والے فیاض الحسن چوہان کو گیٹ پر روک لیا گیا. شہباز گل فیاض الحسن چوہان کو بنیگالہ ساتھ لے کر گئے. فیاض الحسن چوہان کور کمیٹی اجلاس میں شرکت کے لیے بنیگالہ پہنچے تو ان کو گیٹ پر روک لیا گیا, جس پر فیاض الحسن چوہان ناراض ہوئے. شہباز گل کے پہنچنے پر فیاض الحسن چوہان نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ کافی دیر سے ادھر ہوں, اندر جانے نہیں دیا جا رہا, میری کال بھی ریسیو نہیں کی جا رہی. شہباز گل فیاض الحسن چوہان کو راضی کر کے اپنے ساتھ بنیگالہ لے گئے. پی ٹی آئی کے ترجمان برائے معاشی امور مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں ملک میں بدترین مہنگائی ہوگی. آئی ایم ایف سے 22 میں سے 19 معاہدے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کیے. مزمل اسلم نے کہا کہ ملک میں کوئی معاشی پالیسی نہیں, آئندہ دنوں میں بدترین مہنگائی سامنے آئے گی. 75 سال میں ایسے حالات نہیں دیکھے جو اس حکومت نے کر دیے. بدترین معاشی صورتحال میں شرح نمو صرف 2% رہ جائے گی. پی ٹی آئی حکومت کو کرپشن پر ختم نہیں کیا گیا. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 9 جون کو طلب کر لیا گیا ہے. واپس بھیجے گئے دونوں اہم بلز کو منظور کرائے جانے کا امکان ہے.
پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی تاریخ تبدیل کی گئی۔ اجلاس اب 7 جون کے بجائے 9 جون کو ہوگا۔ اسپیکر نے حاصل شدہ اختیارات کے تحت تاریخ تبدیل کی۔ مشترکہ اجلاس 9 جون کو صبح 4 بجے منعقد ہوگا۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت کی جانب سے واپس بھیجے گئے دونوں بل مشترکہ اجلاس میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حلف کے خلاف دائر درخواستوں پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے سماعت سے معذرت کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ میں 3 ہفتوں سے تحریک انصاف، مسلم لیگ کاف سمیت دیگر کی درخواستوں پر چیف جسٹس ہائی کورٹ سماعت کر رہے تھے۔ تحریک انصاف، مسلم لیگ کاف اور ممبران صوبائی اسمبلی کے خلاف کی جانب سے دلائل مکمل کیے جا چکے، جبکہ آج مسلم لیگ نون نے دلائل کا آغاز کرنا تھا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے انتظامی مصروفیات کے باعث کیس کی سماعت سے معذرت کرتے ہوئے کیس کی فائل جسٹس شجاعت علی خان کو بھجوا دی ہے۔ ملک ریاض کہتے ہیں سوشل میڈیا پر ان سے منسوب آڈیو جعلی ہے، ان پر پے در پہ حملے ہوتے رہے، اب خاندان بھی زد میں آ گیا، معاملے پر قانونی چارہ جوئی کریں گے، ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ملک ریاض نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے جدید ٹیکنالوجی ڈیپ فیک کے ہوتے ہوئے جعلی آڈیو بنانا کوئی حیران کن بات نہیں۔ سوشل میڈیا پر ان سے منسوب آڈیو اس ٹیکنالوجی سے بنائی گئی، وہ کسی سیاسی جماعت کی مہم میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ذاتی اور سیاسی انتقام کے لیے ان کی آواز کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ پہلے ان پر پے در پہ حملے کیے گئے، اب خاندان بھی لپیٹ میں آ گیا۔ وہ سازش کے پیچھے موجود افراد کا سراغ لگانے کے لیے ہر قانونی فورم سے رجوع کریں گے۔ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن اور آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے جعلی خبریں پھیلانے کی شدید مذمت کی ہے۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ فواد چوہدری، شہباز گل اور حماد اظہر کی جانب سے جعلی خبروں کی مذمت کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا مقصد ملکی میڈیا کو بدنام کرنا ہے۔ میڈیا ادارے اپنے آئینی حقوق استعمال کرنے میں آزاد ہیں۔ اگر پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے میڈیا کے خلاف مذموم مہم بند نہ کی گئی تو قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پی بی اے اور اے پی این ایس نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف پارٹی پالیسی کے تحت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سابق عالمی سنوکر چیمپئن محمد آصف کے لیے اہم سنگ میل، قومی ہیرو کو 2 سال کے لیے پروفیشنل سنوکر میں انٹری مل گئی ہے، جلد انگلینڈ روانہ ہوں گے۔ قومی کھلاڑی نے تھائی لینڈ میں کیو اسکول ٹورنامنٹ کا سیمی فائنل جیت کر 2 سال کے لیے ٹور کارڈ حاصل کیا۔ محمد آصف سیمی فائنل میں ہم وطن اسد اقبال کو شکست دے کر 2 سال کا پروفیشنل سنوکر ٹور کارڈ حاصل کرنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے۔ اس سے قبل محمد آصف ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچے تھے۔ ملک میں توانائی کا بحران برقرار ہے، بجلی کا شارٹ فال 6574 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ ملک میں بجلی کی پیداوار 19924 میگا واٹ جبکہ طلب 26500 میگا واٹ ہے۔ شارٹ فال 6574 میگا واٹ ہو گیا ہے، جس کے باعث ملک کے مختلف علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ زیادہ نقصانات والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی زیادہ ہے۔ پشاور میں شدید گرمی کے موسم میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے عوام کی زندگی اجیرن بن گئی۔ دیہات میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 20 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ دن بھر وقفے سے بجلی کی آنکھ مچولی سے شہری اذیت میں مبتلا ہیں۔ سمین جان کی رپورٹ۔ پشاور میں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھ گیا ہے۔ شہری اور نواحی علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ شہری علاقوں میں 10 اور دیہی علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 18 سے 20 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے۔ شہر میں 8-10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور جو دیہات ہے وہاں پر تو بجلی کا نام ہی نہیں ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ جو مہنگائی بڑھائی جا رہی ہے، جیسا کہ ابھی یونٹ میرے خیال سے 8-9 روپے بڑھ گئی۔ 24 گھنٹے میں 6-7 گھنٹے آتی ہے جی، آتی اور چلی جاتی، سارے کاروبار ٹھپ ہیں جی۔ بجلی ہوگی تو کام کریں گے، مزدور فارغ بیٹھے ہیں جی۔ خیبر پختونخوا میں بجلی کی طلب 2625 میگا واٹ ہے۔ بجلی کی روزانہ کی رسد 1383 اور شارٹ فال 1212 میگا واٹ ہے۔ پیسکو حکام کے مطابق گرمی کی شدید لہر سے بجلی کے نظام پر دباؤ ہے، جس کی وجہ سے ترسیلی نظام اوور لوڈنگ سے بار بار ٹرپ کر جاتا ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کے حل کے لیے مثبت اقدامات اٹھانا ناگزیر ہے تاکہ عام لوگوں سمیت کاروباری افراد کو ریلیف مل سکے۔ کیمرہ مین ناصر نعیم کے ساتھ سمین جان، دنیا نیوز، پشاور۔